اس وقت جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب بھی کوئی جنگ میں اپنی پاک فوج کے اور ملک کے خلاف بولتا ہے تو وہ غدار قرار دیتا ہے۔ اس وقت میں ہماری تمام تر سیاسی پارٹیوں کو اکٹھے ہو کر ایک چیز پر فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پاک فوج کے شانہ بشانہ اور ان کی ہمت بڑھانے کا کام کرنا ہوگا، نہ کہ ہمیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان بازی یا کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ یا کمنٹ جو ہے وہ شیئر کرنے ہوں گے کہ جس میں جو ہے وہ پاک فوج کا مورال ہم جو ہے وہ ڈاؤن کرنے والے بنے، کیونکہ اس وقت ہم پاکستانیوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہی ہے اور ہم یہاں پر پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاک افواج، ہماری بری بحری زمینی فوجیں جو ہیں وہ اس وقت اپنی پوری کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر دشمن کے گندے جو عناصر ہیں وہ سر انداز نہ ہو سکے، اسی لیے ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ اپنی کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اس وقت میں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ پاک افواج کے لیے بہت اچھے کمنٹس کریں، ان کا مورال اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ اچھی بات کریں۔ اور دوسری بات، میں ایک چیز یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ پاک فوج جو ڈرون کو روکنے کے لیے اسکائی گارڈ 35 mm اوورلیکون ایئر ڈیفنس کو جو متعدد مقامات پر جو تعینات کیا گیا ہے، دیکھیں مایوسی نہ پھیلائیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، جتنے محب وطن آپ ہیں اتنی محب وطن جو ہے وہ آپ ثابت بھی کریں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم سب کو اپنا فرض یہاں پر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرے، بطور ذمہ دار ایک اینکر پرسن، ایک جرنلسٹ، ایک ماہر نفسیات، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے محافظ جو ہیں وہ اپنی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے قلم اور اپنی آواز سے ان کے مورال کو اپ گریڈ کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ یہاں پہ دشمن کی دیکھیں سب سے بڑی کامیابی تب ہوتی ہے، یہ جو ڈرون بھیجے جا رہے ہیں نا، یہ جاسوس ڈرون ہیں۔ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسکائی گارڈ 35 mm اوریلیکون ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں نصب کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈرون کو روکنے کے لیے اتنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہماری پاک فوج اگر استعمال کر رہی ہے تو بطور ذمہ دارانہ شہری ہم نے جو ہے وہ یہ باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دشمن جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں کہاں نصب ہے اور کہاں کہاں سے یہ جاسوس ڈرون جو مار گرانے کے حوالے سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں، یہ صرف وہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ متحد رہیں، ایک قوم بن کر رہیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک فوجی اپنے مٹی سے وفا کی قسم اٹھاتا ہے، اور یہ قسم میں وہ کبھی بھی اپنی مٹی کو، اپنے ملک کو جو ہے وہ سائڈ پر نہیں رکھ سکتا۔ اس نے وفا کی قسم کھائی ہے، اور جتنا فوجی جوان، فوجی سپاہی، ہماری فوجی جو ہے وہ کمانڈرز وفادار ہیں، دنیا میں اتنا وفادار جو ہے وہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی مرد نہیں ہو سکتا، کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جو بھی مرد اور جو خواتین پاک فوج کا حصہ ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس چیز کا عہد کرتے ہیں اور اس عہد نبھانے کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ آج سب پاکستانی مل کر پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا جو ہے وہ نعرہ بلند کریں۔ ہر طرف ہمارے جتنے سنگرز ہیں وہ پاکستانی نغمے جاری کریں، ہمارے جتنے جو ہے وہ آرٹسٹ ہیں وہ اپنا اپنا پیغام جاری کریں، ہمارے جتنے انفلوئنسرز ہیں وہ اپنے اپنے میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنی پاک فوج کا مورال اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے الفاظ اور بہت جو ہے وہ ٹیکنیکی صلاحیتیں رکھتے ہوئے جو ہمارے فلم میکر ہیں، جو ہمارے ڈرامہ کے لوگ ہیں، وہ اپنا اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اس پہ ڈراماز بننے چاہیے، شارٹ فلمز بننی چاہیے۔ اس وقت میں پاک فوج کے لیے یہ سارے کام کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمارا حق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں صرف ایک نور جہاں کے نغموں سے جو ہے وہ ہمارے سپاہیوں کا خون گرماتا تھا اور وہ جنگ پہ لڑتے تھے۔ جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، ہمت سے لڑی جاتی ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے جذبے بلند ہونے چاہیے، اور آپ کے جذبے کو بلند کرتا ہے وہ آپ کا ملی نغمہ جس میں پاکستان کے مرد مجاہد کا ذکر ہو، جس میں پاکستان کی سرزمین سے وفاداری کی قسم اور حلف دیے ہوں۔ اس وقت میں ہمارے ہر سنگر کو، ہمارے ہر ایکٹر ایکٹریسز کو، ہمارے ہر انفلوئنسر کو آگے آ کر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں اپنا یہ پیغام ریکارڈ کروانا ہے کہ جتنا مرضی جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے بھارت اپنا لے، ہم بھارت کا مقابلہ ہر جگہ سے کریں گے، ہر سمت سے کریں گے، ہر جگہ سے جو ہے وہ ہم ان کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ صرف ڈرون ہی نہیں مار گرائیں گے، ہم ان کے حوصلوں کو بھی پست کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے اور وہ حوصلے تو ان کے پاس ہیں بھی نہیں، اور جہاں تک ان کے آرٹسٹوں کا تعلق ہے یا ان کے لوگوں کا تعلق ہے کہ تو ان کے پاس سارے جتنے بڑے نام ہیں وہ مسلمان ہیں۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، سب خان جتنے کنگ ہیں ان کے بالی ووڈ کے، وہ سب مسلمان ہیں۔ پھر سیف علی خان کی جو ہے وہ بیگم بھی کرینہ کپور۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب مسلم ہندو
कम्युनिटी में भी जो मुसलमानों का राज है, तुम लोगों को जो है वो हया नहीं आती इस चीज़ की कि हम तुम्हारे तो बड़े नाम भी सारे मुसलमानों के हैं, तो किस तरह से तुम किस शर्मिंदगी के साथ मुसलमानों पर जो है वो हमले करते हो। मुसलमानों को तो तुम कहीं भी नहीं हरा सकते, मुसलमान तो तुम्हारी रगों में जो है वो बैठा है, मुसलमान तो तुम्हारी हर गली हर मोहल्ले हर कूचे में बैठा है। मुसलमान जिनको तुम दहशतगर्द करार देते हो, उन्होंने तो तुम्हारी जो है वो हर गली हर कूचे पर जो है वो पहले ही कब्जा किया हुआ है। तो तुम कौन से ड्रोन मारकर जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर रहे हो। हमारी पाक अफवाज तो कमांड संभाले हुए है, हमारा आम शहरी भी तुम पर नज़र रखे हुए है, हमारा 6 साल का बच्चा भी जो है वो जज्बा शहादत रखता है। तो भारत हमें जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमें सिर्फ नुकसान अंदर के गद्दार जो है वो उनसे डर या खौफ है, और वो भी डर और खौफ नहीं है, क्योंकि मुनाफिक मरने से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ। काफिर तो जहन्नुम में चला जाएगा, लेकिन मुनाफिक का जो है वो जगह जन्नत में तो है नहीं, दोज़ख के भी जो है वो आखिरी मुकाम पर है। तो ये मुनाफिकत जो है इसको ख़त्म करके मुत्तहिद होना सीखे। कौम को इस वक्त अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े होना है, इनके मोराल को डाउन नहीं होने देना। आए सब जॉइंट हैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो सलाम पेश करते हैं। यही वो वक्त है जिस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी हमें साबित करना है, और यही वो वक्त है जिस वक्त हमें पाक अफवाज के साथ खड़े होकर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है। हर गली हर मोहल्ले हर कूचे हर टेलीविज़न हर ड्रामा हर फिल्म हर गाने में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा बुलंद होना चाहिए। हर गली हर कूचे से जो है वो बच्चे ये अपनी पाक फौज से जज्बे के साथ जो है वो बाहर निकलें, वीडियोस बनाएं, अपनी पाक फौज के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करें और उनको जो है वो और उनके मोराल को जो है वो अपग्रेड करें, ताकि आपके फ़ौजियों का जो है वो जवानों का हौसला और बुलंद हो। ये 1965 की जंग हमने ऐसे नहीं जीत ली थी, हौसले से जीती थी। अवाम निकलती थी, अपने फ़ौजियों को पानी पिलाते थे, अपने फ़ौजियों के लिए खाना लेके जाते थे, बॉर्डर पे खड़े हुए अपने पाकिस्तानी फ़ौजियों के लिए जो है वो आवाज़ें बुलंद करते थे, तराने बनते थे। उस वक्त सब अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे और हमने जो है वो जज्बे से वो जंग जीत ली थी। आज भी उसी जज्बे की ज़रूरत है, आज भी हम उसी तरह हालत जंग में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जज्बे की बेस पर जो है वो अपने मुजाहिदों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।